وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وفي رواية وحكمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، سب سے پہلے ہم اس رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اسلام اور ایمان جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا. میں عام طور پر اپنی تقریر کے شروع میں یہ بات بارہا اس لیے کہتا ہوں کہ فتنوں کے اس دور میں اپنے ایمان اور اسلام کی اہمیت کا دل میں ہونا یہ بہت ضروری ہے. سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: دنیا میں انسان کو جتنی نعمتیں ملی اور اللہ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی، ان تمام نعمتوں میں اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ ہے نعمت ایمان. ظاہری باطنی جتنی بھی نعمتیں ہیں، مال ہے، حسن ہے، جمال ہے، دولت ہے، ریاست ہے، سیاست ہے، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان. ایمان مل گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ملی. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے مقصد کو یاد دلاتی ہے، جو انسان کو اللہ کی رضامندی کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے. کیونکہ اگر ایمان ہے تو اللہ کی رضامندی ممکن ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ کی رضامندی یہ ممکن نہیں ہے. لہذا سب سے پہلے ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد المجتبیٰ حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مبعوث کیا، جس امت میں آنے کے لیے حضرات انبیاء نے تمنا ہے. صرف انبیاء نے تمنا نہیں کی بلکہ اولو العزم رسولوں نے تمنا کی. حضرت موسیٰ نے تمنا کی کہ ہائے کاش کہ میں امت محمدیہ میں سے ہوتا. حضرت عیسیٰ نے تمنا کی کہ ہائے کاش کہ مجھے امت محمدیہ میں مبعوث کیا جاتا. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں جلیل القدر نبیوں کی دعا کو قبول کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر یہ بار بار یہ کہا کہ میری امت یہ نمازیں اتنی ساری نہیں پڑھ سکتی تھی، لہذا آپ جائیے اور اپنے امت کے لیے نمازوں میں تخفیف کروائیے. تو 50 سے 45 40 35 30 25 20 15 اور 10 اور اخیر میں جب 5 ہوئی تب بھی کہا کہ دیکھو یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ 5 بھی پڑھیں گے نہیں. وہ صحیح تھا، موسیٰ علیہ السلام نے غلط نہیں کہا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حیا ہے کہ اب جاؤں گا تو 5 کم ہو گئی تو 5 کم ہو جائے گی تو ملے گا کیا؟ تو معراج کا تحفہ تو ایسے ہی رہ جائے گا. لہٰذا کہا کہ اب مجھے حیا محسوس ہوتی، اب میں جا سکتا نہیں. تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ خدمت دے کر ان کو امت محمدیہ میں ہونے کو گویا کے شرف عطا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تو اللہ قیامت سے پہلے انہیں اس امت کی رہبری کے لیے ایسے زمانے میں مبعوث فرمائیں گے جس زمانے میں فتنوں کی کثرت کی وجہ سے نبی کے علاوہ انسانیت کی کوئی صحیح رہنمائی نہیں کر سکے گا. جس کو ہم کہتے ہیں کہ قربان جائے اس رب ذوالجلال پر جس نے اس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی، آپ کی دعاؤں کی قدر کی،
حضور نے پوری زندگی اپنی امت کی مغفرت کی دعا کی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ حج میں دعا کی، تہجدوں میں اٹھ کر دعا کی، راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے دعا کی، جہاں بھی حضور کو موقع ملا اپنے لیے دعا نہیں کی، کس کے لیے دعا کی؟ اپنی امت کے لیے دعا کی۔ اس دعا کی برکت کہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا کہ قیامت تک میں تمہاری امت کو ضائع نہیں کروں گا، تمہاری امت کی رہبری کے لیے اگر علماء نہیں کافی ہوں گے تو میں کبھی مہدی کو بھیج دوں گا، اگر مہدی سے بھی کام نہیں چلے گا تو میں عیسیٰ کو آسمان سے اتار دوں گا، لیکن تمہاری امت کو ضائع نہیں کروں گا۔ تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنے عظیم نبی کی امت میں مبعوث کیا اور ہم پر ایسی کتاب کو نازل کیا کہ اس کتاب سے پڑھ کر دنیا کی کوئی کتاب نہیں۔ قرآن کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ ہم نے ایک مابر کتاب کو نازل کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر۔ کیسی کتاب؟ جو اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم اس کے بارے میں کہتا ہے إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ انسان دنیا میں سب سے بڑا کس چیز کو سمجھتا ہے؟ سمجھتا ہے کہ آسمان سب سے بڑی چیز ہے، وہ سمجھتا ہے سب سے مضبوط پہاڑ ہے، وہ سمجھتا ہے جس زمین پر وہ رہتا ہے بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ ہم نے اس قرآن کی امانت کو پیش کیا آسمان کو، ہم نے پیش کیا پہاڑ کو، ہم نے پیش کیا زمین کو، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اس کی ذمہ داری کو لینے سے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ فَأَبَيْنَ، کہا کہ نہیں، ہم سے اتنا بڑا قرآن کا تحمل نہیں ہو سکتا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، مگر انسان مختصر سے ہونے کے باوجود اس نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ تو یہ ہے وہ کتاب جس کتاب کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فِيهِ نَبَأُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ اس کتاب میں تم سے پہلے لوگوں کی ساری خبریں ہیں اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب ذکر کر دیا گیا ہے۔ دنیا کتنی ہی ترقی کرے، کہاں بھی پہنچ جائے، مگر اس کتاب کے علوم یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ایک ایسی کتاب کو اس امت کے افراد، چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے دیکھا ابھی اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ وہ بابرکت کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو کائنات کو وجود بخشنے والا ہے، جو کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اس عظیم ہستی کا کلام، اس کا ہمارے سینے میں اتر جانا، اس کی توفیق کا مل جانا، رب ذوالجلال کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایمان کے بعد اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ وہ خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کے اولاد نے قرآن کو حفظ کر لیا، اور خوش قسمت ہے وہ اساتذہ جنہیں یہ توفیق میسر ہوئی کہ انہوں نے اتنے سارے بچوں کو حفظ کروایا، اور وہ ذمہ داران جو ان کی ذمہ داری لے رہے ہیں، اور وہ تعاون کرنے والے جو ان کا تعاون کر رہے ہیں، سب خوش قسمت ہے۔ ہر ایک کو اللہ اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ خزائنہ لا تنفد، اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اس امت کے سلسلے میں سب سے اہم ترین مسئلہ جو اس وقت درپیش ہے وہ ہے امت جس طرح کے حالات سے اونچا ہے، ان حالات سے امت کیسے باہر آئے گی؟ تو اس امت کو ان تمام پریشانیوں سے باہر اگر کوئی چیز لا سکتی ہے تو وہ ہے حبل اللہ المتین، اور وہ ہے اللہ کا کلام۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو اسے پکڑے گا دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ دنیا میں بھی نامراد ہوگا اور آخرت میں بھی وہ نامراد ہوگا، اور کہیں پر اسے کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ تو اس کتاب کی قدر کیا ہے؟ ہمیں اس کتاب سے وابستہ ہونا پڑا۔ اس کتاب کو ہم نے بہترین جزدان میں رکھ کر اپنے گھر میں رکھ دیا، یہ طاقوں میں رکھنے کے لیے نہیں، یہ تعویذ بنانے کے لیے نہیں، یہ کتاب ہے، اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ امام عبدالرحمن الجوزی وہ فرماتے ہیں کہ خدا پاک کی قسم، اگر اللہ علم کو صورت دیتا
جیسے انسان کی صورت ہے، سورج کی صورت ہے، ایسے اگر اللہ علم کو صورت دیتا تو وہ اتنا خوبصورت ہوتا کہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. لیکن اگر اللہ اسلام کو صورت دیتا تو اس سے خوبصورت چیز دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. آج ہم مسلمانوں اور مومنوں کو احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. مومن ہو کر ڈرتا ہے نہیں، ہمیں جتنا ہم اپنے ایمان اور اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کریں گے، خدا پاک کی قسم اللہ ہر مصیبت سے نکال دے گا. اور جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا مصیبت میں پھنستے چلے جائیں گے. ہم پر جو پریشانی آئی ہے، اس سے بڑی بڑی پریشانیاں ہم سے پہلے امتوں پر آئی، مگر امتوں نے کیسے ان مشکلوں اور پریشانیوں سے لے کے نبی کے راستے کو پکڑ کر، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، اور میرا طریقہ. اگر تم نے ان دونوں کو پکڑ لیا تو تمہیں دنیا میں کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہوں گے. مومن ہونا ضروری ہے، صرف مسلمان ہونے سے کام نہیں چلے گا. مومن کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے مسلمان. ہم جنازے کی نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی آپ تھوڑا سا غور کریں تو بڑی عجیب دعا ہے، جس میں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اے اللہ تو ہم میں سے جسے زندگی دے اسے اسلام کے ساتھ زندگی عطا فرما. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے. تو دو الگ الگ چیز دے. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں اسلام کے ظاہری تقاضوں پر عمل کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، لباس اسلام کے مطابق پہننا، چہرہ سنت کے مطابق رکھنا، یہ ظاہری چیزیں تو ہے یہ اسلام. اور ایمان کیا ہے؟ دل کی وہ کیفیت جس میں بندے کا تعلق اللہ سے ایسا مضبوط ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی جھلک اسے ہر چیز نظر آئے، اسے ہر جگہ پر اللہ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے. یہ ہے ایمان. جب ایمان اس کیفیت میں پہنچتا ہے تو پھر اسباب ہو یا نہ ہو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے. لیکن اگر ایمان اس کیفیت میں نہ ہو تو تمام اسباب کے باوجود بھی کامیابی نہیں ملتی. عالم اسلام کے پاس کیا نہیں ہے؟ جتنی دولت آج ہے جتنی دولت مسلمانوں کے پاس کبھی نہیں تھی. جتنا علم آج ہے اتنا کبھی نہیں تھا. مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے مگر نہیں ہے تو وہ ہے ایمان کی کمزوری. صرف یہی ہماری تمام کے تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اس کی اصلاح کے بعد اگر ہم سب کچھ کرتے ہیں تو کامیابی ہے، لیکن اس بیماری کی اصلاح کے بغیر ہم اگر آگے بڑھتے ہیں تو حضرت عمر فرماتے ہیں اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کی برکت سے ہمیں عزت دی. وَلَوْ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ لَأَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے سے عزت کی کوشش کی تو اللہ ہمیں ذلیل و خوار کر چھوڑے گا. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، وقت بہت ہو چکا ہے اور آپ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت لمبی چوڑی تقریر مقصود نہیں تھی، پروگرام میں شرکت ہوئی. ماشاءاللہ آپ ریاض الجنہ ہمارے حافظ ربی اور ان کے ساتھیوں نے اس علاقے میں بڑی محنت کی ہے اور یہ سب آپ حضرات کے تعاون سے. کسی کے بچے پڑھ رہے ہیں، کسی کی بچیاں پڑھ رہی ہے، کوئی تعاون کر رہا ہے، کسی کی برکت سے یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو یہ ہندوستان جیسے ملک میں ایسے حالات میں، ایسے علاقے کے اندر میں اس طریقے سے دین کے اس گلشن کا قائم ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس لیے کہ حضرت مولانا علی ندوی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر مجھے کوئی پوچھے کہ مدرسے کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن آف مدرسہ، مدرسہ کس کو کہتے ہیں، تو کہا میں کہوں گا کہ مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، جہاں پر دنیا جیسے مدرسہ ایمان کا پاور ہاؤس ہے. ایمان کا پاور ہاؤس، وہاں پر بجلی ہے تو سب جگہ پہنچے گی، اگر وہاں پر ہی بجلی نہیں ہے تو کہیں نہیں. تو کہا کہ یہ مدرسہ جو ہے یہ پاور ہاؤس ہے، اس کے ذریعے سے ایمان کے تار تمام جگہ پر پہنچتے ہیں.
تو اس لیے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ہم سب کو مل کر ان کے لیے سب کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ان حافظ ہونے والے بچوں کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے، ان کا تعاون کرنے والے کو دارین میں بہترین عطا فرمائے، اور جو بھی آئندہ کے منصوبے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اس کو پورا ہونے کے فیصلے فرمائے، اور ہمارے ان بچوں کو اللہ رب العزت اپنے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مرنے کے بعد والی زندگی، اس میں ہمیں کامیابی مل جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اب ہے فَقَدْ فَازَ، تو یہ کامیاب ہوا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل فرماتے تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت کامیابی کیا ہے؟ کہا کامیابی ہے مرنے کے بعد جنت میں داخل ہونا، اس کے بغیر کامیابی کہیں پر نہیں۔ سب کچھ ہے انسان کے پاس، مرنے کے بعد اگر جنت اور اللہ کی رضامندی نہیں ملی تو اس سے بڑا ناکام اور کوئی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت فطروں کے اس دور میں ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق مرحمت فرمائے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔